معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج سے کچھ عرصہ قبل مفتی راشد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے حسام الحرمین کی حقانیت کے حوالے سے کلپ ریکارڈ کروایا۔ اس کے جواب میں مفتی نجیب نامی ایک شخص نے چند ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یوٹیوب پہ۔ اس کا مفصل، تفصیلی، شاندار اور جاندار جواب تو مفتی الطاف حسین تونسوی صاحب بڑی تفصیل سے عرض کر رہے ہیں۔ ہمیں موصوف نے یہ حکم دیا کہ آپ حفظ الایمان کی عبارت کے حوالہ سے مختصر مگر جامع گفتگو کریں اور نجیب صاحب کے شبہات کا ازالہ کریں۔ تو حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھانوی صاحب کی یہ جو عبارت ہے، اس عبارت میں تھانوی صاحب نے رسول اللہ کی سخت توہین کی ہے، اور اس عبارت میں جانوروں اور پاگلوں کے علم کو رسول اللہ کے علم کے برابر قرار دیا، اور جو علم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے تسلیم کیا، اسی علم کو جانوروں اور پاگلوں میں نعوذ باللہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ان کی عبارت سے آپ واقف ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عبارت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو علم مصطفیٰ کے پاس ہے وہ جانوروں اور پاگلوں کے پاس بھی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی کتاب حسام الحرمین میں اس عبارت پر تبصرہ کرتے فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہر کا اثر دیکھو، یہ شخص کیسی برابری کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چنین و چنا میں، یعنی جانوروں اور پاگلوں کے علم کو رسول اللہ کے علم کے برابر قرار دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اس عبارت کے حوالے سے موقف ہے، اور اس کے اندر یہی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اب جناب نجیب صاحب نے اس کے متعلق یہ کہا کہ حفظ الایمان کی عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بریلویانہ سوچ ہے۔ بندہ ناچیز توفیق ازدی سے عرض کرتا ہے کہ جناب یہ صرف اہل سنہ کا جو موقف نہیں ہے، آپ کے ممدوح حضرات بھی مانتے ہیں کہ حفظ الایمان کی عبارت کا یہی مطلب ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں خود حفظ الایمان ہے، اس کے صفحہ نمبر 27، 28 اور 29 اس کا ذرا مطالعہ کریں۔ صفحہ نمبر 28 پہ لکھا ہوا ہے، حیدرآباد کے مخلصین نے جناب تھانوی صاحب کو خط لکھا، اور وہ خط میں کیا کہتے ہیں؟ وہ خط میں کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجانین و بہائم سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ تھانوی صاحب کی عبارت میں ہیں ان میں نبی پاک کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے نعوذ باللہ جو ہے وہ تشبیہ دے کے اس کو برابر تسلیم کیا گیا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں جو بعضی نظر میں سخت سوء ادبی کو مشہور ہے، یعنی سخت سوء ادبی ہے، بے ادبی ہے مصطفیٰ کی۔ اور تھانوی صاحب صفحہ نمبر 29 پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ اس میں جو بنا بیان کی گئی واقعی تھی اس لیے جواب میں اس مشورہ کو قبول کر لیا گیا، یعنی جو وجہ جو ریزن بیان کی گئی وہ واقع موجود تھی، وہ واقعتاً موجود تھی۔ تھانوی صاحب بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ نعوذ باللہ حضور کے علم کو جو ہے جانوروں اور پاگلوں کے علم سے برابر مان لیا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب ہے مقامات خیر، اس کا صفحہ نمبر 616 ہے۔ یہی واقعہ یہ ایک اور کتاب ہے سیرت النبی بعد وصال النبی، حصہ ششم، عبد المجید صدیقی دیوبندی ایڈوکیٹ، اس نے بھی نقل کیا ہے، بلکہ یہاں پر ہم پہلے اس کے اپنے الفاظ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک رسالہ حفظ الایمان کے اندر علم غیب کی بابت ایک ایسا جملہ لکھ دیا تھا جس پر ہر صحیح الفکر مسلمان نے اعتراض کیا تھا۔ یہ جملہ پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ جس نے اعتراض کیا وہ صحیح الفکر تھا، یہ خیانت نہیں کی، بلکہ جو اعتراض تھا وہ درست تھا۔ اور آگے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے حافظ محمد احمد صاحب جو نانوتوی صاحب کے بیٹے تھے، ان کے مکان پر ایک اجتماع تھا، اس اجتماع میں سید محمد بغدادی نے یہ کہا
کہ یہ جو حفظ الایمان کی عبارت ہے اس میں بوئے کفر آتی ہے، اور چند روز بعد انہیں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ نے کہا کہ تم نے اس عبارت کا رد کیا ہے، اور اس پر رسول اللہ نے اظہار خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ سیرت النبی بعد وصال النبی حصہ ششم صفحہ نمبر 169 170 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے مقامات خیر کے اندر بھی یہ بات صفحہ نمبر 252 اور 253 پر موجود ہے۔ اگلا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بزم خیر الزاد، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو حسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ پیر سید غلاب شاہ نے پھر سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور مختصر رسالہ میں سے مولوی اشرف علی صاحب کی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 7 کا حوالہ دیتے ہوئے سنایا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیر سے مراد بعد غیب جو کل غیب آگے عبارت ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے یہ سن کر آپ نے مولوی صاحب سے کہا کیا یہی دین کی خدمت ہے؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب کہنے لگے کہ بھائی میں نے اس کی وضاحت اپنے کسی اور رسالہ میں کر دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تمہارے اس رسالہ یعنی حفظ الایمان کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہوئے، ہم دوسرے رسالہ کو لے کر کیا کریں؟ یعنی اس رسالہ نے لوگوں کو گمراہ کیا، ان کے ایمان کو چھین لیا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے کوئی اور رسالہ لکھا ہے۔ یہ بزم خیر الزاد کے صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہوا ہے۔ اور آگے چلیے، یہ بریلوی سے یادگار مناظرے، چند یادگار مناظرے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 431 ہے۔ اس میں وہ آپ کا دیوبندی مولوی کہتا ہے عبارت لکھنے کے بعد، لہذا وہ کہتا ہے کہ اگر حضرت تھانوی نے جواب دیا کہ زید حضور کو تمام غیوب کا علم مانتا ہے یا بعض کا، اگر جمیع غیوب کا علم مانتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اگر بعض کا مانتا ہے تو اس میں آپ کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو عام آدمی کو بھی ہے۔ لہذا حاصل یہ ہے کہ ایک صورت میں شرک لازم آتا ہے اور ایک صورت میں توہین۔ تھانوی صاحب کی عبارت میں ایک صورت سے شرک لازم آتا ہے اور دوسری صورت میں کیا ہے؟ توہین۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بریلوی سے چند یادگار مناظرے صفحہ نمبر 431 پر یہ بات موجود ہے۔ آگے چلیے، یہ صداقت مند نعمانی ہے کرم الدین دبیر صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے وہی مطلب بیان کیا ہے جو اور سننا بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ آپ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی تائید و تصدیق جو ہے عبدالجبار سلفی صاحب نے اپنی کتاب حوالہ دبیر میں کی ہے۔ یہ میرے ہاتھ پہ حوالہ دبیر ہے، اس کے صفحہ نمبر 174 پر انہوں نے اس رسالہ کی تعریف کی اور کہا کہ اس میں حنفی مذہب کی حقانیت کے دلائل ہیں، اور انہوں نے فرقہ باطلہ کے عقائد کا رد کیا ہے۔ تو معزز حاضرین گرامی اور میرے پیارے سامعین، آپ نے دیکھ لیا کہ صرف اہل سنت نے یہ موقع بیان نہیں کیا بلکہ خود علماء دیوبند کے ممدوح اس کو گستاخانہ کہتے ہیں۔ اس پر ایک اور حوالہ لیں، یہ بریلویت کے باغی علماء و مشائخ، اس میں کرم الدین دبیر کی جو تقریر ہے الصواب الہندیہ پر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں مولانا حشمت علی خان صاحب نے علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارات لکھ کر علماء ہندوستان کی تقاریر لی، اور اس پر جناب کرم الدین دبیر صاحب کی بھی تقریر موجود ہے۔ اس کا تذکرہ بریلویت کے باغی علماء و مشائخ کے صفحہ نمبر 258 پر موجود ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ دیوبندی کہیں جی کرم الدین دبیر کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو رجوع کر لیا تھا، جس طرح آج کل دیوبندی یہ طویل کرتے ہیں، تو ہم پیشگی اس کا جواب دیے دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تازیانہ عبرت، اس کا مقدمہ قاضی مدر حسین نے لکھا ہے۔ وہ اس کے مقدمے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ رجوع کی جو بات ہے وہ قاضی مدر نے کی ہے۔ اس نے کہا جی کہ میرے باپ نے رجوع کر لیا ہے، کوئی تحریری ثبوت نہیں دیا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ رجوع کر لیا ہے میرے باپ نے، تو اس پر خود علماء دیوبند نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے جو حالات لکھے تھے وہ حقیقت مبنی تھے، لیکن بعض بریلوی علماء کی طرح بعض متبعین دیوبند نے علماء نے بھی میرے بیان پر اعتماد نہیں کیا۔ یعنی وہ خود کہتے ہیں مان لیا انہوں نے کہ خود علماء دیوبند نے بھی میری بات کو تسلیم نہیں کیا، میری بات کو نہیں مانا بلکہ اس کا رد کیا۔ ایسے ہی علماء دیوبند کی ایک اور کتاب ہے مشاہدات صحابہ اور راہ اعتدال، اس کے صفحہ نمبر 64 پر قاضی شمس الدین کا بیان نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی مدر صاحب نے اپنی کتاب خارجی فتنہ کے اندر اپنے باپ کے فتویٰ کی لبافت کی ہے، لیکن وہ اپنے والد کے رجوع الی الحق کو بغیر کسی تحریری ثبوت کے صرف اپنی شہادت ثابت کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں مردود ہے۔
बेटे की शहादत कबूल नहीं होती। ये कौन कह रहे हैं? ये आपके अपने मौलवी साहब कह रहे हैं। आगे चलिए, ये आपकी किताब है दस्तगिरबान, इसके पहले एडिशन की जिल्द नंबर 3 है और जो अब शाया हुआ है उसकी जिल्द नंबर 2 है। जिल्द नंबर 3 का सफा नंबर 321 है और जो 2 बार जिल्द है, 2 जिल्दों में शाया हुई है, उसका सफा 290 है। उसमें लिखा हुआ है, बाकी तुम्हारा ये कहना कि उसने रजू कर लिया था, तो इस पर दलील चाहिए कि उसने खुद लिख कर दिया हो। क्या किया हो? खुद लिख कर दिया हो। और तुम दिखाओ कि कहां पर करमुद्दीन दबीर साहब ने लिखा है कि मैं रजू करता हूं। जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, मगर देवबंदी कोई ऐसी तहरीर पेश नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। आगे मौसूफ ने मंजूर नुमानी से इस इबारत की तवील पेश की और कहा कि जब मुनाज़रा के अंदर हमारे मंजूर नुमानी साहब ने तवील की और ये उस इबारत का मतलब बयान किया, तो उसके बाद आपके मौलाना सरदार अहमद साहब सही तरीका से जवाब न दे सके। तो उसके जवाब में मैं सिर्फ एक बात करता हूं कि नजीब साहब जरा गौर कीजिए कि उस मुनाजरा के बाद मंजूर नुमानी को इस इबारत में तरमीम करवानी पड़ी। उस तरमीम का तज़किरा अल फुरकान के अंदर भी है। उसके अलावा मजलिस इरशाद मुस्लिमीन ने जो हिफ्ज़ुल ईमान शाया की है, उसके अंदर भी उन्होंने इस तरमीम का जिक्र किया है कि मंजूर नुमानी ने हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत में तरमीम करवाई। तो जब मतलब सही बयान कर दिया था तो तरमीम करवाने की क्या जरूरत थी? बल्कि आप हजरात के नजदीक तरमीम करवाना इस बात का इकरार है कि गुस्ताखी थी उस इबारत में। ये हमारे हाथ में किताब है, क्या रहे आपको, इसके सफा नंबर 144 पर हबीबुल्लाह डारवी कहते हैं, मोहतरम नलवी साहब, अगर ये अल्फाज तौहीन के नहीं थे तो आपने इबारत में तब्दीली क्यों कर दी है? ये आपके हबीबुल्लाह डारवी के नजदीक भी इबारत में तब्दीली गुस्ताखी को मुस्तलजिम है। तो आगे चलिए, आपने जो तवील पेश की, ये हमारे पास फतेह बरेली का दिलकश नजारा है, इसका सफा 55 है, सफा 58 है। इसके सफा 58 पर यह तवील मौजूद है। इसमें 2 चीजें हैं। मंजूर नुमानी ने पहले तो ये कहा कि जो इल्म गैब का हुक्म किया जाना है, इससे आलमुल गैब का इतलाक मुराद है, जबकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखा है और दजल है। ये दजल देवबंदियों ने तकरीबन हर जगह किया है और अल मुहन्नद के अंदर भी किया है और ये खयानत की है अल मुहन्नद के अंदर। ये हमारे पास अल मुहन्नद है, इसका सफा नंबर 87 है। इस पर वो कहते हैं इल्म गैब का इतलाक। हालांकि इल्म गैब के इतलाक की नहीं, हुक्म की बात हो रही है। हुक्म और इतलाक में फर्क होता है। खुद देवबंदी कहते हैं कि किसी सिफत का पाया जाना ये हुक्म है और उसका इतलाक जो है ये अलग चीज है, हुक्म अलग चीज है, और हुक्म जो है वो इतलाक को मुस्तलजिम नहीं होता। और खास तौर पर जो ये बहस है, इसमें इल्म गैब का जो पाया जाना वो आलमुल गैब के इतलाक को मुस्तलजिम नहीं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में मंजूर नुमानी की किताब है फैसला कुल मुनाज़रा। वो इसमें कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस तमहीद से हमारे नाज़रीन समझ गए होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होना ना होना एक अलग बहस है और आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर आलमुल गैब के इतलाक का जवाब अलम जवाब एक अलग मसला है। यानी वो खुद कहता है कि इल्म गैब एक अलग चीज है और आलमुल गैब का इतलाक एक अलग चीज है। अब देवबंदियों का इल्म गैब के हुक्म को आलमुल गैब का इतलाक कहना ये खयानत है, धोखा है, फरेब है, दजल है। ये मेरे हाथ में एक और किताब है दिफाए अहल सुन्ना, इसके सफा नंबर 612 पर यही इबारत मौजूद है। इसके अलावा हदीया बरेलवी के अंदर भी ये बात मौजूद है। तो बात वाज़ेह हो गया कि आलमुल गैब का इतलाक जो है वो ज़ेर बहस नहीं है, बल्कि इल्म गैब की हुक्म की बात हो रही है। आगे चलिए, आगे तवील ये की कि ऐसा इल्म गैब से मुराद बाद मुतलक इल्म गैब है, जबकि इससे बड़ा धोखा फरेब को नहीं। देखें, लफ्ज ऐसा जो है वो इसमें इशारा है। क्या है? इसमें इशारा, और वो इस बात का इशारा कर रहा है कि पीछे कुछ ना कुछ मौजूद है। अगर पीछे कुछ मशकूर ना हो, मौजूद ना हो, मज़कूर ना हो, तो ऐसा का लफ्ज जो है वो महमल है। तो ऐसा से जो भी मुराद है उसका पहले जिक्र होना लाजम है, उसका पहले मौजूद होना जरूरी है, वरना ऐसा कहना जो है ये बेकार होगा, ला यानी होगा। तो हम कहते हैं कि अगर आप लोग ये कहते हो कि इससे मुराद बाद मुतलक इल्म गैब है, तो उस इबारत के अंदर वो बाद मुतलक इल्म गैब का जिक्र लिखाओ। जबकि एक आम उर्दू दान भी जानता है, उसने क्या लिखा है, हुजूर की जात पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, फिर उसकी 2 किस्में थी, कुल और बाद, और उस बाद उलूम गैबिया को मानकर उस इल्म गैब को जानवरों और पागलों में मानना और तखसीस की नफी की। देखें,
یہاں ایک اور بات میں کر دوں کہ بھائی جان اگر صرف بات مطلق علم غیب کی بات ہوتی تو مجھے بتائیے اس میں رسول اللہ کی تخصیص ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور ہے. اس لیے تخصیص ہے کہ جو غیر نبی کو علم ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، نبی کو قطعی ہوتا ہے. پھر سرکار کی جو کوانٹٹی ہے، مقدار ہے، وہ بھی غیر نبی کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو تخصیص تو ہوئی، لیکن تھانوی صاحب نے تخصیص کی نفی کی ہے، جو اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ یہاں مطلق علم غیب نہیں بلکہ بعض علم غیب مراد ہے. اور رسول اللہ کا بعض علم غیب انہوں نے مان کر جانوروں اور پاگلوں میں اس علم غیب کو تسلیم کیا ہے. لہذا منظور زمانے کی جو تعویلات ہیں وہ درست نہیں ہے. اچھا، آگے موصوف کہتے ہیں کہ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ یہ کے معنی میں ہے. میں مختصر عرض کر دوں، ایسا جس معنی میں بھی ہو، اگر رسول اللہ کا علم غیب وہاں مراد ہے تو یہ گستاخی ہے. اس سلسلہ میں ایک حوالہ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں. یہ گمن صاحب کی کتاب ہے حسام الحرمین کا تحقیق اجازہ. اس کے صفحہ نمبر 205 پہ کہتے ہیں، اب سب حضرات کی باتوں کا نتیجہ و مقصد یہ ہے کہ لفظ ایسا کو تشبیہ کے لیے مانو یا اتنا اور اس قدر کے معنی میں مانو. اگر مقصد یہ ہے کہ جتنی مقدار نبی پاک کے علم کی ہے ویسی مقدار جانوروں کے علم کی ہے تو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے، کفر ہے. یہ آپ کے گمن صاحب اس کو کفر مان گئے ہیں کہ ایسا جس معنی میں بھی ہو، یہ اگر رسول اللہ کا علم غیب مراد ہوگا تو یہ گستاخی ہوگی، یہ کفر ہوگا. آگے کہتے ہیں نجیب صاحب کہ تشبیہ اگر مراد ہو تو تشبیہ سے مساوات لازم نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تشبیہ سے مساوات لازم نہیں آتی. جو آپ نے حوالات پیش کیے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو تشبیہ والی تعویل ہے، یہ سب سے پہلے یہ اعتراض جو ہے وہ شہاب ثاقب کے مصنف نے کیا. اس نے کہا جی یہاں پر ایسا جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے، اور تشبیہ ہو تو پھر مساوات لازم نہیں آتی کیونکہ تشبیہ میں ہر چیز مراد نہیں ہوتی. تو اب ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کی بات ٹھیک ہوتی جب تھانوی صاحب تخصیص کی نفی نہ کرتے. کیونکہ دیکھیں اگر تخصیص کی نفی نہ ہوتی تو جتنی چیزیں سے آپ تخصیص مانتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں تشبیہ کا غیر ہیں ان سے تخصیص کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تخصیص ہے ہی کوئی نہیں. اس سلسلہ میں اس تعویل کا جواب دیتے ہوئے ہم نے اپنی کتاب علاق المبین کی حقانیت میں جو کچھ لکھا ہے ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. ہم نے لکھا کہ جواباً عرض ہے کہ تھانوی صاحب کی عبارت میں موجود ہے کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص، یعنی موصوف تخصیص کی نفی فرما رہے ہیں. اگر تشبیہ صرف بعد میں ہوتی تو جتنا حصہ تشبیہ سے خارج ہے وہ تخصیص ثابت کرتا، مگر تھانوی صاحب نے تخصیص کی نفی کر کے مماثلت اور مشارکت تسلیم کر لی ہے. یعنی انہوں نے تخصیص کی نفی کر دی ہے. جو چیز تخصیص ثابت کرتی تھی اس کی نفی کر کے مماثلت اور مشارکت تسلیم کر لی ہے. لہذا اس لیے یہ کہنا کہ تشبیہ سے مساوات لازم نہیں آتی یہ غلط ہے. اگلی بات یہ کی گئی کہ دیکھیں جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تھانوی صاحب نے تشبیہ دی ہے تو اس سے زیادہ تشبیہات تو آپ کے بزرگوں نے دی ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ تشبیہات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ غرض تشبیہ کیا ہے، تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے، یہ قابل غور چیز ہے. تھانوی صاحب کی جو تشبیہ ہے وہ رسول اللہ کی تخصیص کی نفی کے لیے ہے، رسول اللہ کی خصوصیت کی نفی کے لیے ہے. باقی جتنی آپ نے تشبیہات پیش کی ان میں رسول اللہ کی تخصیص کی نفی نہیں کی گئی، ان میں رسول اللہ کے نعوذ باللہ کسی خصوصیت کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس میں رسول اللہ کی کسی خصوصیت کو سمجھایا گیا ہے، آپ کے فضائل کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا تو وہ اس لیے کہا ہے کہ وہاں مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، سمجھانے کے لیے جو بات کی جاتی ہے اس میں مساوات برابری وغیرہ لازم نہیں آتی. جبکہ جو تھانوی صاحب کی عبارت ہے اس میں خصوصیت کی نفی ہے اور یہ تشبیہ حضور کی توہین کے لیے دی گئی ہے. ورنہ ادنا کو یعنی کہ اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ یہ تو مثنوی اور دیگر کتب بھری پڑی ہے اس سے. لہذا آپ کی یہ تعویل کہ جی آپ کے بزرگوں نے بھی تشبیہات دی ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان تشبیہات کے اندر رسول اللہ کے فضائل کی نفی نہیں کی گئی بلکہ رسول اللہ کے فضائل کو سمجھانے کے لیے وہ تشبیہات ہیں. کیونکہ تھانوی صاحب نے رسول اللہ کی فضیلت کی نفی کرنے کے لیے، تخصیص کی نفی کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی ہے اور مماثلت تسلیم کر لی ہے، مشارکت تسلیم کر لی ہے اور مساوات اور برابر نعوذ باللہ حضور کا علم مان لیا ہے، جو ان کی سب سے بڑی گستاخی ہے. اشرف سیالوی صاحب کی جو حوالے سے کہا کہ جی نبوت مصطفیٰ آن اللہ تعالیٰ کے اندر اشرف سیالوی صاحب کی ایک تشبیہ پر اعتراض ہے. تو عرض یہ ہے کہ گل گئے گلشن گئے جنگل دھتورے رہ گئے، عاقل گئے جہان سے کچھ بے شعورے رہ گئے. یہ جو عبارت ہے جو انہوں نے
پیش کی, یہ عبارت ساجد خان نے بھی دفاع اہل سنت میں پیش کی ہے, اور اس نے بھی نام اشرف سعدی صاحب کا لیا ہے. یہ اس کی کتاب ہے دفاع اہل سنت, اس کی جلد اول ہے, صفحہ نمبر 626 پہ لکھتا ہے مولوی اشرف سعدی لکھتا ہے. اور پھر انہوں نے نجیب والی عبارت پیش کی, اور نجیب نے بھی کہا کہ جی مصنف تحقیقات, عرض ہے کہ اگر آپ کو کتاب پڑھنے کی توفیق ہو تو اس کا شروع پڑھ لیں. وہ جو رد ہو رہا ہے وہ مولوی شعیب صاحب سے تھے, کوئی مولوی شعیب صاحب, ان کے قلمی صفحات تھے, اور قلمی صفحات پر انہوں نے کوئی مضمون لکھا تھا, اس پر عرفان صاحب نے تنقید کی تھی, اور اس عبارت کو بعد ازاں نکال دیا گیا تھا. تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ کتاب بھی نہیں پڑھتے, نقل پہ نقل مارتے ہیں, اور کچھ پڑھنے کی بھی نہ توفیق نہیں ہے, اور سب باتیں پرانی پیش کر کے موصوف سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا تیر مار لیا ہے. اور ایک دھمکی ٹائپ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں بہت ساری خیانتیں بیان کرتا ہوں سامنے المین کی, تو حضرت آپ میں اتنا دم خم نہیں ہے, آپ ذرا خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے, وگرنہ آپ کیوں مفتی مجاہد کی طرح اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے آپ کو اپنے لوگوں میں بے عزت کرنا چاہتے ہیں. جیسے جناب مفتی مجاہد صاحب نے اپنا جو ان کا ایک ریپوٹیشن تھی وہ انہوں نے ختم کر لی ہم سے بات کر کے, الحمدللہ ان کو ایسی ضرب لگائی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے. اور آج ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ وہ کہہ رہے تھے مجھے شورا نے مناظرے سے منع کر دیا ہے, تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں, وگرنہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی شورا آپ کو ویڈیو بنانے سے بھی منع کر دے گی. الحمدللہ ہم نے موصوف کے تقریباً تمام شبہات کا ازالہ کر دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خاتمہ ایمان پر فرمائے, آمین.